وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله. قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهو معنى حسن صحيح. وقال آخرون هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وإكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد رضوان الله عليهم في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين الدين والفطرة الإسلام. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، بظاہر یہ خطاب جو ہے اور حکم جو ہے میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو سیدھا کیجیے اللہ کے دین، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ اسی فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے دین کو نہ بدلیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی دین، یہی اسلام، یہی فطرت جو ہے صحیح دین ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا، اسی کی طرف توجہ کریں، اسی سے ڈریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہوں شرک کرنے والوں میں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور وہ ہیں جماعتیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت جو ہے اپنے طریقے پہ خوش ہے،
اب سمجھیں ان آیات میں جو مسئلہ ہے، ایک تو یہ سمجھیں کہ فطرت سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو فطرت سے کیا مراد؟ اس میں بعض اسلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد ہے اسلام، فطرت سے مراد ہے دین، اور دین سے مراد اسلام، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ فطرت سے مراد ہے استعداد قبولیت حق۔ بات سمجھیں ذرا، مشکل آیت ہے۔ ایک قول یہ ہوا کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام، اور دوسرا قول ہے کہ فطرت سے مراد ہے کہ وہ استعداد جو اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے کہ وہ اگر اس استعداد کو استعمال کرے تو حق کو پہچان سکے۔ اب اگر ہم یہ لیں کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور یہ قول بھی حضرت ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت اکرمہ ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت قتادہ ہیں، یعنی ان کے تلامذہ خاص، وہ سب فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد دین اسلام۔ اور آخر میں پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد دین اسلام۔ لیکن مشکل کیا ہے وہ سمجھیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر فطرت سے مراد دین اسلام ہے تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اگر فطرت سے اسلام مراد ہے اور بدلا نہیں جا سکتا تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، تو معنی فطرت تبدیل ہو گئی کہ پیدا تو اللہ نے اس کو اسلام پہ کیا تھا، لیکن اس کو ماں باپ نے یہودی بنا دیا اور ماں باپ نے نصرانی بنا دیا، تو پھر وہ تبدیل ہو گئی۔ تو لا تبدیل علی خلق اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس لیے یہ آیت مشکل ہے کہ بھی ایک تو اس حدیث سے تعارض ہے، اور دوسرا جو واقعہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ناراض ہو گیا، قتلت نفسا، کہ خضر یہ تم نے کیا کیا ہے، ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا۔ تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین،
کہ اس غلام لڑکے کے جو والدین ہیں وہ تو ایمان والے تھے، لیکن یہ لڑکا جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا نہیں ہوا، یہ کافر ہے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو کہیں یہ بدبخت جو ہے والدین کے کفر کا بھی ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ختم کر دو۔ تو ہر مولود جب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا غیر اسلام پہ؟ یہ مشکل ہے حدیث میں، وہ بھی قرآن ہے۔ اسی طرح ایک فقہائے کرام کا فیصلہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے چاہے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیوں ہے مسئلہ ہے نا کہ جو بچے نابالغ مر جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو بالغ ہوئے نہیں بیچارے، ان پر تو تکلیف شروع ہی نہیں ہوئی، پہلے مر گئے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بچے ان کا کوئی گناہ نہیں، انہوں نے کفر نہیں کیا، سب جنت میں جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں توقف کرو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہیں فرما دیں۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ مثلاً ایک بچہ ہے بالغ نہیں ہوا لیکن ایک ہندو کے گھر میں، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کو وہی معاملہ ہوگا جو ہندوؤں کا ہے۔ اگر ایک مسلمان کا بچہ ہے اور وہ بلوغت سے پہلے مر گیا ہے تو ہم اس کا معاملہ مسلمان اسلام والا کریں گے، یعنی اس کو کفن دیں گے، دفنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ اپنے والدین کے تابع ہو گیا۔ والدین کافر تو گویا بچہ بھی کافر، والدین مسلمان تو بچہ بھی مسلمان۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ہر آدمی دین اسلام پہ پیدا ہوا ہے اور اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا؟ تو مسئلے کو سمجھیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ، کیونکہ اللہ نے دو چیزیں فرمائیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور دین قیم اسلام ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ خبر ہے بظاہر لیکن منع امر میں ہے کہ بھئی تم اس کی دین فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب اللہ نے اس کو دین فطرت پہ پیدا کیا اس کو رہنے دو، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور بعض علماء نے وہی دوسرا جواب دیا کہ استعداد اللہ نے ہر بچے میں رکھی ہے کہ اگر وہ اس استعداد کو اسلام کے لیے استعمال کرے تو دین اس حق کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ ہے اس کو آپ بالکل علیحدہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیں اور کوئی بندہ بھی نہ ملے، آسمانوں کو دیکھے گا، پہاڑوں کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا تو اللہ کو تو پہچانے گا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی نہ کسی حال میں خدا کو مانتا ہے۔ کسی نہ کسی حال میں خدا کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا اصل تو بھگوان ہے۔
کہ سکھ ہیں وہ تو اتنے تک آگے چلے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گرو نانک تو مکے مدینے میں بھی گیا تھا، وہ تو جیسے نبی ہوتے ہیں وہ بھی نبی تھا۔ اسی طرح یہودی خدا کو مانتا ہے، نصرانی خدا کو مانتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کو نہ مانتے تو کعبہ بناتے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر بندے میں یہ استعداد موجود ہے کہ اگر وہ دین حق کو تلاش کرنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے، اور بندہ چاہے کافر ہو جائے وہ استعداد ختم نہیں ہوتی۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح، کیوں اللہ نے جو استعداد رکھی اس کو کوئی خط لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کے زمانے میں اپنے رشتہ دار اور بڑے بڑے مکے کے رئیسوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور طوفان آیا تو کشتی ڈولنے لگی کہ ابھی ڈوب گئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو سب نے پکارا کہ لات عزا حبل منات فلاں فلاں، دیکھا کہ بھئی اب تو ہم نہیں بچتے، اب تو کشتی گئی۔ جب یقین ہو گیا مرنے کا اور ڈوبنے کا تو کہنے لگے یا رب محمد، محمد مصطفیٰ کے خدا اب تو ہماری مدد کر۔ بعد نے کہا یا اللہ، اللہ ہماری مدد کر۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسی وقت بات آ گئی کہ جو خدا دریاؤں میں مدد کرتا ہے باہر بھی پھر وہی کرتا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ وہ استعداد تھی نا اندر، وہ استعداد جو ہے وہ جاگ پڑی۔ جیسے یوں مثال دو کہ ایک چنگاری ہوتی ہے، وہ راکھ میں پڑی ہے، پنکھا کرو تو وہ ابھر جاتی ہے، اس کو بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھ کے دلائل سے بات کریں اور حقائق سے بات کریں تو وہ اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ استعداد سمجھ، استعداد دین اسلام کو قبول کرنے والی جو ہے وہ اللہ نے سب میں رکھی۔ اب یہ اگر کوئی استعداد کو استعمال نہ کرے، اب دیکھیں نا اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، آپ ایسے بند کر دیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، آپ کہیں نہیں جی میں تو نہیں چلتا۔ استعداد تو ہے چلنے کی، نہ استعمال کرو، تمہاری مرضی۔ تو اس لیے اب مانا اچھا، اب اس میں اشکال بھی کوئی نہیں۔ جنہوں نے کہا دین اسلام وہ بھی ٹھیک ہے، جو استعداد ہے وہ بھی تو دین اسلام تک پہنچنے کی استعداد ہے، تو لہذا دونوں قول جو ہے وہ جمع بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان دین پہ ہے، اسلام پہ ہے، تو اس کو بگاڑنے کی کوشش رکھو۔ ایک آدمی نمازی ہے تم بے نماز بنا رہے ہو، ایک آدمی باحیا ہے تم بے حیا بنا رہے ہو، ایک آدمی حلال کھاتا ہے تم حرام پہ لگا رہے ہو، روزانہ اس کو جا کے باقاعدہ بریف کرتے ہو کہ میاں کب تک نوکری کرو گے، کہاں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہیروئن کا پھیرا لگاؤ کروڑوں بن جائے۔ تو یہ تم بدل رہے ہو اس کو، تم جا کے اس کے دماغ میں یہ شیطانی خیالات بٹھاتے ہو، او یار چھوڑو یار، مولوی کہتے ہیں فلم نہ دیکھو، زنا نہ کر، فلانا آدمی دیکھو فلموں میں کام کرتا تھا،
بڑا وہ زانی تھا، شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، دیکھو کلمہ پڑھ کے مر گیا، خاتمہ ایمان بھی ہو گیا، چھوڑو یار۔ اور دیکھو جی فلاں آدمی بڑا مولوی بنتا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی، وہ جھوٹا پیر بنا ہوا پکڑا گیا۔ تو یہ ہے اس کو بدلانا، اپنے راستے سے ہٹانا، کہ اس کے دماغ میں کیڑا بھرتے ہو، اس کے دماغ کو غلط راستے پہ چلاتے ہو۔ اور یار یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر مولوی خطبہ پڑھے اور دو گواہ سن لیں ایجاب قبول ہو جائے، وہ تو عورت حلال ہو جائے، اور جو عورت ہمارے ساتھ راضی ہے ہم اس کے ساتھ راضی ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ یار وہ بھی تو ایجاب قبول ہے نا، کہ میں نے یہ ہمیں قبول کیے ہوئے تب بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہے نا۔ یہ ہے تبدیل کرنا، کہ اس کو تم بدل رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو دین حق سے نہ بدلو، ان کی اس استعداد کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ صراط مستقیم پہ ہے تو ان کو رہنے دو، اگر ان کو تم بہکاؤ گے بھٹکاؤ گے تو قیامت تک پھر سارا عذاب جو ہے وہ تم پر بھی آئے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ دین فطرت میں ہم پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ نے تو ہر بچے کو دین پہ پیدا کیا نا، بچہ ہے بچی ہے اس کو دین پہ پیدا کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو اگر ٹھیک کرنا ہے معاشرے سے کاٹ لو، گھر سے کاٹ لو، دوستوں سے کاٹ لو، اس کو بٹھاؤ اپنے پاس۔ اسی لیے بعض جماعتیں کہتی ہیں بھائی گھر چھوڑ کے ہمارے ساتھ نکلو باہر۔ منع یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماحول سے بالکل نکل جائے۔ جب اپنے ماحول سے نکل جائے گا، نمازیں وقت پہ پڑھے گا، کھانا وقت پہ کھائے گا، رزق حلال ہوگا، رات کو ساتھی تہجد کے لیے جاگیں گے ان کو بھی جگائیں گے، وہ اشراق پڑھیں گے وہ بھی اشراق پڑھے گا، وہ قرآن پڑھیں گے وہ بھی قرآن، تو لازمی بات ہے کہ اصلاح ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کسی نوجوان بچے کو برے لوگوں کے ساتھ بھیج دیں، گانے والوں کے ساتھ بھیج دیں، فلم والوں کے ساتھ بھیج دیں، اور نیو ایئر منانے والوں کے ساتھ بھیج دیں، اور کافروں کی عادات کی طرف بھیج دیں، شرابیوں کے ساتھ بھیج دیں، افیمیوں کے ساتھ بھیج دیں، لازمی بات ہے کہ برباد ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارک میں یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں منیبین الیہ، ہر حال میں اسی کی طرف توجہ کرو، واتقوا، اور ہر بات میں اللہ سے ڈرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قائم کرو کیا معنی؟ یعنی نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرو، اور شرائط و ارکان کے ساتھ پورا پورا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ٹکرے مارو، یہ نہیں کہ سورج نکلنے کے قریب آ جائے تو فجر پڑھ رہے ہو، اور سورج ڈوبنے کے قریب آ جائے تو اب جناب عصر کے لیے کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرے میں، نہ اقیموا الصلاۃ۔ جہاں بھی اللہ نے فرمایا یہی حکم دیا کہ نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اداؤہا فی اوقاتہا بشروطہا و ارکانہا، کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو، اور اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات کا پورا پورا خیال کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے فرمایا تم نماز قائم کرو، دین فطرت پہ رہو، دین اسلام پہ رہو، اللہ کی طرف توجہ رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، شرک والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرکوں کا حال یہ ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ یاد رکھو اس کے دو ترجمے ہیں،
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین سے فرقت اختیار کر لی، دین اسلام سے دور ہو کے مشرک بن گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں فرقوا مانا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیا مطلب کہ کوئی جو ہے وہ بتوں کے پجاری بن گئے، کوئی سورج کے پجاری بن گئے، کوئی ستاروں کے پجاری بن گئے، کوئی آگ کے پجاری بن گئے، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، ایسی جماعت جو کسی ایک طریقے پہ چلنے والی ہو، اس کو کہتی ہیں یہ شیعہ، یہ شیعہ، یہ شیعہ۔ اسی لیے کہتے ہیں شیعان علی، حضرت علی کی اتباع کرنے والے۔ تو یہاں بھی شیعہ سے مراد جماعت ہے، فرقہ ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہر جماعت نے جو جو رنگ اختیار کیا ہے اسی پہ خوش ہے۔ جو بت پرست ہیں وہ بت پرستی پہ خوش ہیں، جو قبر پرست ہیں وہ قبر پرستی پہ خوش ہیں، جو اہل بدعت ہیں وہ بدعات میں خوش ہیں، جو دین قویم پہ چلنے والے وہ صحیح دین پہ قائم ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور پھر ہر جماعت جو ہے وہ صحیح بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، وہ اپنے باطل طریقے کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس طریقے پہ چل رہا ہے اسی پہ خوش ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ بڑے سے بڑا گناہگار ہو کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے تو توبہ کر لیتا ہے۔ شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، کتنا بڑا گناہگار ہے لیکن کبھی نہ کبھی توبہ کرتا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اہل بدعت جو ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی امید بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا۔ دیکھو نا شرابی ہے، جب نشہ ٹوٹ جائے ہوش میں ہو کہو یار یہ کیا کرے، کہتے یار باقی عذاب ہے، دعا کرو اللہ مجھے بچا لے، بس میں عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، علیحدہ ہو، آرام سے بیٹھا ہو، دماغ ٹھکانا، کہتے بھئی کیا کریں بس پھنس گئے۔ ایک قتل کیا تب بھی پھانسی چڑھنا ہے، دو کیے تب بھی پھانسی چڑھنا ہے، تو اب پھر ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اہل بدعت سے توبہ کی امید کیوں نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دین سمجھا ہوا ہے، دین سے کیسے توبہ کریں؟ کوئی دین چھوڑتا ہے؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دین ہے، ہم تو اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ تو طریقہ ہے بھئی ہمارا اللہ رسول کے ساتھ اظہار عقیدت ہے۔ تو جب وہ دین سمجھا ہوا ہے تو کیسے توبہ کرے؟ اللہ جس کو اللہ چاہے تو ہدایت دے دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شرک سے بچو، کیونکہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شریک بنا لے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا یہ عالم ہے کہ وہ شرک کے باوجود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو گئے۔ اس لیے فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ لا تبدیل لخلق اللہ قال بعضهم لا تبدلوا خلق اللہ وتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم اللہ علیہا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بات پہ پیدا کیا ان کو نہ ہٹاؤ، ان کو نہ بدلو، ان کو دین اسلام سے نہ پھیرو۔ یعنی خبر ہے لیکن معنی حکم امر کا ہے۔ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں من دخلہ کان آمنا، وہاں بھی خبر ہے لیکن معنی طلب میں ہے
بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ نہ، یہاں امر کا معنی نہیں بلکہ خبر اپنے باپ پر ہے۔ اللہ پاک کا معنی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب کو برابر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، سب کو صراط مستقیم پہ پیدا کیا ہے۔ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین افات پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، اس کے اندر وہ دین اسلام ہے، وہ استعداد ہے قبول حق کرنے کی۔ بلہذا اسی لیے حضرت ابن عباس، حضرت ابراہیم النخعی اور مفسرین فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ اے لدین اللہ، اور امام بخاری بھی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتی ہیں لا تبدیل لخلق اللہ بنا للدین اللہ۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ ورواه مسلم عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الإيلي عن الزهري به، وأخرجه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر بن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ففي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة فمنهم الأسود بن السري التميمي۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ، ہر بچہ پیدا ہونے والا دین اسلام، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، آگے ماحول یہودیوں کا ہے تو ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانیوں کا ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسیوں کا ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے مثال دی کہ جیسے دیکھو کوئی جانور ہے، اس کا بچہ سالم پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی کان کٹا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر لوگ اس کو نشان لگا دیتے ہیں، کوئی اس کے کان کاٹ ڈالتے ہیں، کوئی اس کو خصی بناتے ہیں، کوئی اس کی کوئی چیزیں اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے تو ہر مولود کو دین اسلام پہ پیدا کیا، دین فطرت پہ پیدا کیا، آگے باپ جو ہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ قال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا یونس بن صدر سرین قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغزوت معه فاصبت ظفرا فقاتل الناس يوم حتى قتلوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا ذريته فقال يا رجل يا رسول الله اما هم ابناء المشركين فقال لا
انما خياركم ابناء المشركين ثم قال لا تقتلوا ذرية وقال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يحودانها أو ينصرانها. ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب بن هشام بن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن البصري به. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسود ابن سریت تمیمی کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، میں حضور کے ساتھ رہا، میں نے حضور کے ساتھ شریک ہو کے جہاد میں حصہ لیا، غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ کہتے ہیں ایسا جہاد جس میں حضور پاک خود بھی شریک ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہنچے، فقاتل الناس یومئذ، اس دن مسلمانوں نے جہاد میں بڑی بے جگری دکھائی، مشرکین کو قتل کیا، حتیٰ کہ مشرکین کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب حضور کو یہ خبر پہنچی، حضور نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے بچوں کو قتل کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ کیا جہاد ہے کہ لوگوں کی اولاد کو قتل کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ابناء المشرکین، وہ اولاد تو مشرکوں کی ہے، مشرکوں کے لڑکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ یہی مشرکین کی اولاد کل کو مسلمان ہو کے خیار بن جائے، کیونکہ اللہ نے تو سب کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرت۔ آپ نے فرمایا خبردار لا تقتلوا الذریۃ، لا تقتلوا الذریۃ، خبردار کسی کے بچے کو قتل نہیں کرنا۔ کہ بڑے سے مقابلہ ہے، بچوں کو کیوں مارتے ہو سکتا ہے کل یہی بچے دین اسلام پہ آ جائیں، چونکہ ہر کسی کو اللہ نے دین اسلام پہ پیدا کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل نسمۃ، ہر روح، ہر بچہ تولد علی الفطرہ، اس کو اللہ دین اسلام پہ پیدا کرتی ہے۔ حتیٰ یعرب لسانہا، جب وہ بولنے لگتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہے تو اس کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بھی روایت فرمایا ہے، ومنہم جابر بن عبد اللہ الانصاری قال الامام احمد حدثنا هاشم قال حدثنا ابو جعفر عن الربيع بن انس عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يربن لسانه فإذا برأن لسانه ما شاكرا وإما كفورا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بچے کو اللہ دین اسلام پہ پیدا فرماتے ہیں، جب وہ بولنے لگتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی شان ہے یا وہ ایمان والوں میں ہوتا ہے یا کافروں میں ہو جاتا ہے، ورنہ ہر کسی کے اندر استعداد دین حق قبول کرنے کی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے اور دین اسلام پہ ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، ہر بیمار کے لیے دعا کیا کریں۔ جب آدمی یاد رکھو کہ تمام دنیا کے بیماروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، ایک کے لیے نہیں مانگ رہا، سب کے لیے مانگ رہا ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں، پھر میں کیوں نہ کرم فرماؤں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنی دعائیں ہیں اس میں جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو اکثر صیغے جو ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اس کی حکمت یہی ہے کہ جب بندہ عاجز اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعا مانگتا ہے، تمام بیماروں کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ اس کے بیماروں پہ رحم فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام
اس دنیا میں آئیں گے، آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، تو 4 امام جو آج کل ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، وہ کس کے طریقے کو اختیار کریں گے؟ یہ سوال نہیں ہے، بات کو سمجھیے، یہ طنز ہے ائمہ پر۔ اور سوال کرنے والے کو میرے خیال میں اللہ نے عقل سے بھی محروم کیا ہے، کیونکہ ائمہ سے بغض ہے تو عقل کہاں سے آئے؟ جب اللہ کا نبی موجود ہو، اس کو کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا؟ بھئی ائمہ کے پیچھے تو ہم جیسوں کو چلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں اتباع کرنی ہوگی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر علم والے سے پوچھو۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ تو سیدھا رستہ کا لیکن فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام والا گروہ کون ہے؟ اولئک انعم اللہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس میں نبی ہے، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین۔ اب دیکھیں جب حضور مدینے میں موجود تھے، جو بھی مسئلہ پیش آتا حضور سے پوچھ لیتے، لیکن جو لوگ یمن میں موجود تھے وہ ابھی موسیٰ اشعری سے پوچھتے تھے، حضور سے نہیں پوچھتے تھے۔ جو لوگ یمن میں تھے وہ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھتے تھے۔ جو لوگ اس زمانے میں کسی دوسرے شہر میں تھے، کوفے میں تھے، تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے تھے۔ تو اس لیے سمجھو جب اللہ کا نبی موجود ہو تو کسی اور سے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کے نبی کو کسی امام کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت؟ تو خود امام الانبیاء، وہ تو خود امام ہے امت کا۔ تو انسان کو اتنا تعصب نہ کیا کریں ائمہ کے ساتھ۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہمارے دلوں سے بغض، اناد اور یہ کدورتیں جو ہیں وہ دور فرما دے۔ یاد رکھو ان ائمہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، دین کی خدمت کی چلے گئے۔ آج اگر کوئی آدمی حضرت ابو بکر کو گالی دے گا تو حضرت ابو بکر کا کیا بگاڑے گا؟ آج اگر کوئی آدمی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین، بی بی عائشہ صدیقہ، ازواج محمد مصطفیٰ، ان کے نعوذ باللہ بغض رکھے گا، ان کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو تمہارا بگڑے گا، ان کا تو کچھ ہی نہیں بگڑے گا۔ اسی لیے جیسے مثلا آج کوئی تفسیر کا مسئلہ دیکھنا ہو، ہم ابن کثیر کھولتے ہیں، حضور کے زمانے میں تو ابن کثیر نہیں تھی۔ آج اگر ہمیں کوئی حدیث دیکھنی ہو تو ہم بخاری شریف، مسلم شریف، اسی طرح سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی، حضور کے زمانے میں تو ایک کتاب ہی نہیں تھی، اور نہ یہ جمع کرنے والے لوگ تھے۔ پھر ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اس لیے کہ وہ بات اپنی نہیں کرتے، حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کرام جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا مذہب ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا طریقہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھا دیتے ہیں، گلدستہ بنا کے پھولوں کا جمع کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ورنہ تو پھول کھلا ہوتا ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں چنبیلی ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں دن کا راجا ہے، کہیں رات کی رانی ہے۔ جب گلدستہ بن جائے تو پھول سامنے آ گئے۔ میرے مدنی کے پھول کھلے ہوئے تھے، محدثین نے جمع کر کے سمجھا کے گلدستہ بنا دیا۔ وہ اپنی بات تو نہیں کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیوں اتنا دلوں میں بغض رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہتے ہیں جی کہ جہاں پر جو قرآن مقدس پاک کا اردو ترجمہ ہے مولانا عبد الوحید خان صاحب کا، مولانا محمد جوناگڑھی کا، سب ٹھیک ہے، ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، اللہ ہمیں اعتراض سے بچائے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ اگر ہم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو اللہ کا شکر ہے کوئی بغض نہیں ہے، ہم نے تو کبھی الحمدللہ اپنے دلوں میں یہ قدورت رکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا اصولی سی بات ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہے، اب دیکھیں نواب صدیق حسن خان جو بہت بڑے نواب بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اہل حدیث علماء کے بہت بڑے ستون تھے، ان کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے ائمہ کے بارے میں۔ کتنی تعریفیں فرمائی ہیں، کیوں؟ ان کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، کوئی آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ کہتے جی کہ ہم 40-50 آدمی تھے، زیارت کے لیے عرفات میں گئے، وہاں نماز عصر کا وقت ہوا، ہم نے جماعت کی، نماز پڑھی، تکبیر تو کہی لیکن اذان نہیں کہی، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی ہو گئی، لیکن آپ کو اذان بھی کہنا چاہیے تھی۔ آئندہ اگر موقع ملے تو اذان بھی کہیں، بلکہ اکیلے بھی ہو تب بھی اذان کہہ دیا کرو، اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہمیں نظر نہ آئے لیکن مخلوق تو ہوتی ہے ہر جگہ، تو بہرحال تمہیں اذان کہنی چاہیے تھی۔ لیکن عرفات میں بھی ماشاءاللہ مسجد ہے، اور میرا خیال ہے وہاں بھی نماز ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اذان بھی ہوئی ہوگی، تو اگر آپ نے تکبیر کے ساتھ پڑھی ہے نماز آپ کی ہو گئی، لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، تم نے 3 دوست ہیں اور تینوں دوستوں کا حال الگ ہے۔ حج کی نیت سے 5 ذی الحجہ کو جدے سے مکہ میں آ گیا بغیر احرام، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا چلا گیا، اس نے حج کیا، اس کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے تھا، اس نے جدے سے نہیں باندھا تو حد حرم سے باہر نکل کے باندھتا، نہیں باندھا دم پڑ گئی۔ تمہارے پہلے دوست کا تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بکری دم ادا کرے۔ اچھا، دوسرا دوست جو ہے تمہارا وہ جدہ سے احرام باندھ کے آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، سر مڈوایا، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا روانہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے عمرہ بھی کر لیا پھر حج کا بھی احرام باندھ لیا، اس پہ تو کوئی بات نہیں۔ تیسرا آدمی جدے سے بغیر احرام کے آیا، مکہ میں رہا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے مینا چلا گیا، لیکن 8 ذی الحج کو احرام کہاں سے باندھا؟ اگر اس نے بھی مکے سے باندھا ہے تو دم پڑ گئی، کیونکہ وہ جدے کے رہنے والا ہے، اس کو جدے سے باندھنا چاہیے تھا۔ کہتے جی کہ ہمارے والدین کی زمین ہے کوئی 2.5 ایکڑ کے قریب، کیا اس سے بھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ جو آمدنی ہوگی زکوٰۃ دو، یا جو نکلے عشر ادا کرو، وہ تو کرنا ہے نا۔ ہاں، اگر آمدنی جو زمین کی ہے اور جو تمہاری تنخواہ ہے وہ گھر پہ خرچ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پیر کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ سارے دن شان والے ہیں، لیکن پیر کے دن علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے،
اور پیر کے دن اور خمیس کے دن کا حضور پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، سنت ہے، تو لازمی بات ہے کہ فضیلت ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، ہر روز 2 طواف کرتا ہوں، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم 2 کرو یا 10 کرو، کوئی ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی بتاؤ؟ اپنی عبادت کا اظہار نہ کیا کرو، ریا ہو جاتا ہے۔ اللہ جتنا توفیق دے تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ بہرحال کسی کے لیے طواف کرو، اپنے لیے اس کے لیے دعا کرو۔ والد میرے فوت ہو گئے، ان کو بھی آپ طواف کا ثواب دے سکتے ہیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے صدقہ بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی نل لگوا دیں، کوئی پانی کا انتظام کر دیں۔ طائف سے ایک آدمی نے آ گیا اور عرفات میں آ کے احرام باندھا، بالکل غلط ہے۔ حج بھی نہیں ہوتا، عرفات سے کیسے احرام باندھا؟ اس کو لازمی بات ہے کہ طائف سے احرام باندھتا۔ اگر طائف سے نہیں باندھا تھا تو کم از کم حدود عرفات سے تو باہر سے باندھتا نا۔ بہرحال اگلے سال انشاءاللہ پھر عالم سے پوچھ کے صحیح حج کریں۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ حج کر کے مسئلے بعد میں پوچھتے ہیں۔ آدمی مسئلہ پہلے پوچھے کہ جناب میں نے اس سال حج کرنا ہے، میں جدے میں رہتا ہوں، میں طائف میں رہتا ہوں، میں جناب مکے میں رہتا ہوں، میں جناب مدینے میں رہتا ہوں، میں نے حج کرنا ہے، کیسے حج کروں؟ تو کسی عالم کے پاس جا کے یا حج کی کتاب لے کر اس کو 2 3 4 5 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کو بار بار پڑھیں، جو سمجھ نہ آئے نشان لگا لیں، عالم کے بعد لے جائیں کہ جناب یہ میں نے پڑھا، یہ سمجھ نہیں آئی بات۔